ہم نے بار بار کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے، پاکستان کی حالت بڑی کمزور ہے، ہم اس کمزور حالت میں پاکستان کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہماری باتوں کو لوگوں نے اہمیت نہیں دی۔ اب یہ حکومت جس انداز میں آئین کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، جس انداز میں جوڈیشری کو بے دست و پا کیا گیا ہے، جس انداز میں پریس پہ بندشیں لگائی جا رہی ہیں، اور جس انداز میں عمران خان کی پارٹی کی سیٹیں جو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے انہیں دی تھی ان سے واپس لی گئیں اور بالکل بندربان کی طرح سیاسی پارٹیوں کے حوالے کی جا رہی ہیں، ایک ایسی خطرناک حکومت جو پاکستان کو ڈبونے جا رہی ہے، آئین کو درخور اعتنا نہیں سمجھتی، پارلیمنٹ کو درخور اعتنا نہیں سمجھتی، لوگوں کے ووٹ کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ہماری یہ سوچ ہے، میری ذاتی بھی یہ سوچ ہے، ہم ساتھی کی یہ سوچ ہے کہ اگر پاکستان کے وہ تمام لوگ جو آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس میں کوئی کسی کا غلام یا کوئی کسی کا آقا نہیں، یہاں رہنے والے لوگ اپنے تاریخی مادر وطن پہ ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے پاکستان کی تشکیل کی تھی، اگرچہ پاکستان کی تاریخ ساری آئین کی بنانے اور نہ بنانے کی کشمکش میں گزری، اور اس عیاشی میں ہم نے ملک کا ایک حصہ کھو دیا کہ ہم آئین نہیں بنا رہے تھے، ہم اپنے اکثریتی بھائیوں کو اقتدار حوالے نہیں کر رہے تھے، ہم نے پاکستان کی قربانی دے دی اور 25 سال میں پاکستان کو ہم نے توڑ دیا۔ بڑی مشکل سے 73 کا آئین بنا جس پہ تقریباً پاکستان کے تمام اکابرین کے دستخط ہیں، چاہے وہ لیفٹ کے ہوں چاہے وہ رائٹ کے ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کی سیاسی رویوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، انہوں نے کیا کیا اپوزیشن کے ساتھ یا ان کا رویہ کیا تھا، لیکن ایک بات طے ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تاریخ نے یہ موقع دیا کہ انہوں نے پاکستان کو ایک آئین مہیا کیا، 73 کا آئین جو متفق آئین تھا، جس پہ پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی تمام لوگ متفق تھے اور بڑی خوشیاں منائی گئی تھی، لیکن اس آئین کو بھی لوگ برداشت نہیں کر رہے۔ اب وہی لوگ، میاں محمد نواز شریف جمہوریت کا چیمپئن تھا اور ہے، ووٹ کو عزت تو پیپلز پارٹی، روٹی کپڑا اور مکان جس کی آئین کی تخلیق میں ان کے لیڈر کا بڑا حصہ تھا، ولی خان کی پارٹی، مولانا مفتی محمود کی پارٹی، جمعیت علماء پاکستان، دوسرے یہ سب مل کر خود اس آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں جو ہمارا متفقہ آئین ہے، اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو چھیڑے گا، اسے چھیڑخانی کرے گا، اس کو معطل کرے گا، اس کو فلانا کرے گا، وہ کیپٹل پنشمنٹ کا سزاوار۔ لیکن بڑی ڈٹائی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ عمران خان سے ہزار اختلاف سے کوئی اس کو اچھا آدمی چاہے برا آدمی سمجھے، لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے گزشتہ انتخابات جیت لیے تھے بڑی اس سے، یعنی یہ کیسا ملک ہے، ایک ملک جس کا الیکشن کمیشن ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے اور یہ حق سمجھے، اس کو فلانی بات نہیں ہوگی، ججز اس کو سپورٹ کریں اور پھر بھی انتخاب ہو۔ انہوں نے جو کچھ ڈرامہ بنایا تھا ہم بار بار کہہ چکے ہیں اور پھر تکرار کرتے ہیں، یہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پہ آئی ہے، بندوق کے زور پہ آئی ہے۔ شہباز شریف میرا دوست رہا ہے، میرا بھی دوست ہے، لیکن کبھی کبھی ناراض ہو جاتا ہے، میرے منہ سے سخت الفاظ نکل جاتے ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں میں دہشت گردی کا مخالف ہوں، اور یہ حکومت تخلیقی دہشت گردی کی ہے، 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کر کے بندوق کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ ایک جیتی ہوئی حکومت سے اس کا مینڈیٹ چھین لیا گیا۔ اور اسپیکر، یہ کیسا اسپیکر ہے؟ اسپیکر تو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے،
स्पीकर वहाँ बैठे हुए इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को वर्दी अब जो हमारे वर्दी पोश हैं असम्बली की, उन वर्दी में ला के पार्लियामेंट के अंदर लोगों को गिरफ्तार करते हैं। और बड़ी डटाई से स्पीकर साहब कहते हैं कि जासूसी इदारों को हर किसी माँ बहन बेटी का टेलीफोन टैप करने की इजाज़त है। इन हालात में खामोश बैठना मैं गुनाह कबीरा समझता हूँ। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमको प्यारा है, इसमें हमारे कब्रिस्तान हैं, इसमें हमारे लोग रहते हैं। पाकिस्तान आइन के तहत चलेगा तो तरक्की करेगा, यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, अदालतें आज़ाद होंगी, प्रेस आज़ाद होगा, फिर जाके ये मुल्क एशिया टाइगर बनने की उसमें होगा। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान के अपने को बिल्कुल वफादार समझते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, यह हमारा मुल्क है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक तो ये कि आइन की पामाली हो रही है, कानून की आज़ादी नहीं है, पार्लियामेंट की ताकत नहीं मानी जा रही, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा नहीं है, लोगों के वोट का एहतराम नहीं किया जाता। इसके बाद जो सबसे बड़ी बीमारी है पाकिस्तान की, वो करप्शन है। फ्राम टॉप टू बॉटम मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं। फ्राम टॉप टू बॉटम ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज़ करप्ट। हर इंस्टीट्यूशन में किसी का नाम नहीं लेता, हर इंस्टीट्यूशन में पैसा चलता है, अकरबा परवरी चलती है और बड़े डंके की चोट पे चलती है। करप्शन एक किस्म का लोगों ने अपना हक तस्लीम कर लिया है। ये सिंगापुर या उसके जो साथ वाला वो है, ये दुनिया का बदतरीन करप्टरीन इलाका था। कुछ अरसा पहले वहाँ एक आदमी इक़्तिदार में आया, मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ, अलामा साहब भी मेरे दोस्त हैं, ये भी मेरे साथी हैं। वहाँ उन्होंने फैसला किया कि करप्शन की सज़ा मौत। मैं ये नहीं कहता कि उसकी सज़ा मौत हो, लेकिन कम से कम कोई ऐसी होनी चाहिए। ये जो इस्लामाबाद में आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, इस्लामाबाद में ये सारे हमारे अपनी सरकारी मुलाजमीन की हैं। हमें गिला है दुनिया की डेमोक्रेटिक क़ुव्वतों से, अमेरिका समेत। वो कहते हैं हम जमहूर के लोग हैं। अगर आप जमहूर के लोग हैं तो कम से कम हमारी इमदाद करें, हमारे इलाके में उन लोगों को सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट करें जो जमहूरियत पे यकीन रखते हों, जो पार्लियामेंट की ताकत पे यकीन रखते हों, जो पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा समझते हों, जो पार्लियामेंट को खारजा और दाखिली सियासत का मंबा समझते हों। वो हमारे साथ एक एहसान कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि दुनिया वाकई एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो जाए, तो उनके पास ताकत है। माइटी अमेरिकन एंड यूरोपियन डेमोक्रेसीज़ वो ये कर सकती हैं कि हमारी तरफ से लूटे हुआ माल जो उनके मुल्कों में चला जाता है, वो ख़ुद से ये कह सकते हैं कि भाई तू इक़्तिदार में रहा है, तेरी जायदाद इतनी नहीं थी, ये जो तू लूट के लाया है कन्फिस्केटेड, और उसको IMF के फंड में डाल दो। हम बच जाएंगे, ये चोर उचक्के वहाँ से भाग आएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। हमने फैसला ये किया था कि इन हालात में हम कहें, मैं वकीलों से, इवन आइन पे ईमान रखने वाले जर्नलों से, जर्नलिस्टों से, जजों से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इस बदबख्त हुकूमत को रोकें, वरना फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान डूब रहा है। आई एम सॉरी, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान अपनी बदकारियों उसकी वजह से डूब रहा है और मेरा भाई शाहबाज बंसरी बजा रहा है। इसलिए हमने मजबूर होकर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई। खिते के एतबार से ईरान में जो कुछ हुआ या जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, गज़ा में, नेतन्याहू यानी जर्मनी के जर्नलों को दूसरी जंग अज़ीम के बाद फाशिस्ट जर्मनी, हिटलर के यारों को, इसलिए न्यूरम्बर्ग ट्रायल में वो किया था कि इन्होंने यहूदियों का कत्लेआम किया है, लिहाजा इन सब को प्रोसिक्यूट करो, फांसी चढ़ाओ। अभी तक उनके पीछे लोग लगे रहते हैं। किसी को 90 साल की उम्र में लंदन से गिरफ्तार किया जाता है कि ये जनरल उस आर्मी का था, उसको फांसी दे दी जाती है। ये चेकोस्लोवाकिया हाल इस इलाके में ना, मैं बोल रहा हूँ
چیک رپورٹ نمبر زمان ذہن اس کو بھی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ قاتل ہے، اس کو وہ کرنا چاہیے. ہمیشہ یہ تھا. ہماری پارلیمنٹ ابھی میں نہیں آتا، میں اس گناہ میں شامل نہیں ہو جانا چاہتا تھا. میں اس حکومت کی جو لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اس کے بجٹ میں نے حصہ نہیں لیا. میں اس گناہ بھی لذت میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا. اس اسمبلی کو قرارداد پیش کرنی چاہیے تھی کہ فلسطینیوں کے قتل عام کے نتیجے میں نتنیاہو کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا، انٹرنیشنل عدالتوں میں اس کے خلاف کیس ہوتا. جس طرح جرمن لوگوں کو یہودیوں کے قتل میں ابھی تک پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ لاڈلا پھر رہا ہے. ہر روز ابھی 400-300 روزانہ مرتے ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں بوڑھیوں کی طرح دعا کرتے ہیں، جی ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. خاک تم فلسطینیوں کے ساتھ ہو، تم نتنیاہو کا نام نہیں لے سکتے. ایران کے ساتھ ایٹمی اس پہ بات چیت ہو رہی تھی، ڈائلاگ جاری تھے. ڈائلاگ کے دوران ایران پہ حملہ کیا گیا. اس پہ پاکستان کو، تمام مسلم دنیا کو سخت احتجاج کرنا ہی چاہیے تھا کہ بھائی بات تو ہو رہی ہے کہ ایٹم بم ہے یا نہیں ہے. اس نے حملہ کیا، اور حملہ کیسے کیا؟ گھروں پہ کیا. یا فلانے جرنیل رہتا ہے، یا فلانے عالم دین رہتا ہے، یا فلانا سائنٹسٹ رہتا ہے. ایک کے بعد دو تقریباً درجن بھر کے قریب انسانوں کو گھروں میں گولیاں مار دی گئی. پھر ایران کے ساتھ تماشا شروع ہوا. جب ایران نے ہمت کی، ایران نے ریٹیلیٹ کیا، راکٹوں کے ذریعے اپنا دفاع کیا، تو نتنیاہو کی بچاؤ کے لیے خود امریکہ بہادر، ہمارے شہباز بھائی خدا کو معلوم، یہ جو ایران کے ایٹمی اثاثوں پہ بمباریاں ہو رہی ہے، یو آر نیکسٹ، ہم نیکسٹ ہیں. آپ کے اس پہ حملے ہوں گے. ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے یہ چیز بیچی ہے، ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے لیبیا کو بیچی، ہم نے نارتھ کوریا کو، ہم نے فلانا کو. ان کا جو حال بنا رہے ہیں، ہمیں کون چھوڑے گا؟ خدا کے لیے یہ وقت ڈویژن کا نہیں، یہ وقت ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا نہیں، یہ وقت تمام پاکستان کی یونٹی کا ہے. یونٹی not under your leadership, یونٹی not under this government, یونٹی تمام سیاسی پارٹیوں کی. عمران خان نے کیا گناہ کیا ہے؟ الیکشن جیتا ہے، کس لیے وہ جیل میں ہے؟ ہفتوں سے اس کے بچوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، بہنی کو نہیں ملتی. پارلیمنٹ کے ممبر 6 گھنٹے شرابور اس میں بیٹھے رہتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی. اور اسپیکر ان کا کچھ نہیں کرتا. جب اپوزیشن لیڈر اپنی جیل کی بات کرتا ہے تو اسپیکر کہتا ہے میں فلانا کر دوں گا، فلانا کر دوں گا. بجٹ کے دوران، میں اور نہیں کہتا، ہمارے دوست ہیں، بجٹ کے دوران پنجاب اسمبلی پلیڈ ویری بیوٹیفل رول. انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ہمت کی، لیکن یہاں کٹ موشنز لگاتے رہے. بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی. ان حالات میں تحریک تحفظ آئین ریکویسٹ کرتی ہے تمام پاکستان کے لوگوں سے، دیر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی جرنیل مجھے پیارا ہوگا، کوئی شہباز شریف کسی کو پیارا ہوگا، کوئی گور ایوب کسی کو پیارا ہوگا، کوئی تحریک اسٹال کا کوئی بیرسٹر کسی کو پیارا ہوگا، تحریک انصاف کا. لیکن پاکستان ہماری ان غلط کاریوں کی وجہ سے خدا نخواستہ بہت بڑے حادثے کا شکار ہوگا. لیٹ اس آل گیٹ ٹوگیدر. آئیں ہم ایک ساتھ مل کر بسم اللہ کریں اور ایک تحریک کی بنیاد رکھیں. تحریک یہ نہیں کہ ہم کسی کو گالیاں دیں، کسی کو نہیں. پاکستان میں آئین ہوگا، رول آف لا ہوگا، ججز آزاد ہوں گے. پاکستان کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان، تمام ادارے، پریس، جو دوسرے ادارے ہیں، ججز، تمام ادارے اپنے اپنے فریم میں آزاد ہوں گے. لیکن وہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. پارلیمنٹ جو بھی جیتی ہے. مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. بابا مذاکرات کس بات پہ؟ شہباز بھائی سے مذاکرات؟ ہاں میں کروں گا. شہباز بھائی سے مذاکرات میں کروں گا. اس طرح کروں گا کہ شہباز بھائی یہ تو اٹھا کے لے گیا ٹھوکری بگا کے دوسرے کا مینڈیٹ
یہ کب واپس کرو گے؟ یہ کب واپس کرو گے؟ اس پہ مذاکرات ہوں گی اور ایک قومی حکومت بنانے، ایک الیکٹڈ حکومت بنانے کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ اس حکومت سے کیا مذاکرات؟ ٹھیک ہے، شو پورا کرے، جو بھی خدا نخواستہ اگر میرا یہ دوست یا میرے کوئی اور دوست مذاکرات کرنا چاہتا ہے، مذاکرات کس بات پر؟ اس انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ، ناجائز گورنمنٹ جو زر اور زور کی بنیاد پہ آئی، جنہوں نے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی ہیں، اس وقت پاکستان کی جیلوں میں شرم کی بات ہے، اس وقت پاکستان کی جیلوں میں 4000 سے اوپر بچے جیل میں، انہوں نے کیا گناہ کیا؟ سیاسی قیدی 4000 جنہوں نے نہ ایم این اے بننا ہے، نہ ایم پی اے بننا ہے، نہ سینیٹر بننا ہے، نہ بادشاہ بننا ہے، آئے تھے اپنی بنیادی انسانی حقوق کے احترام میں اپنی لیڈر کی اس کے لیے نکل آئے تھے، اپنے ان کو ٹھونس دیا جیلوں میں، بے عزت کر رہے ہیں بچیوں کو، عورتوں کو۔ یہ طریقہ نہیں چلے گا، یہ طریقہ غلط ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوگی۔ اور عوام بپرے عوام جب نکلتے ہیں تو پھر سب کچھ کو جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل یہ ججز مجیز، یہ شرم کی بات۔ کس طرح سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، وہ بانٹ رہی ہیں سیٹیں، اگر ان پارٹیوں میں تھوڑی سی بھی شرافت ہو انہیں انکار کر دینا چاہیے کہ مجھے یہ خیرات کسی نہیں چاہیے، جیتا کوئی اور ہے کسی اور، وہ سب نے جولیں پھیلائی ہوئی ہیں، پھر کہتے ہیں ہم 2/3 میجارٹی میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو آئینی رول دیں گے، ہم اس اسمبلی کی مدت 10 سال کر دیں گے۔ یہ پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے۔ ہم نے خطے کو بچانا ہے، ہم نے علاقے کو بچانا ہے۔ ابھی سب کی کبھی افغانستان کا ذکر ہوتا ہے، افغانستان کے متعلق میں یہ نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، افغانستان کے متعلق ہماری رائے ہے، سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا، سیکیورٹی کونسل کے سارے ممبر، امریکہ ہے، فرانس ہے، فرانس ہے، انگریز ہے، روس ہے اور یہ سب ملے، بلائیں افغانستان ان کے تمام ہمسایوں کی میٹنگ، پاکستان اس میں بیٹھا ہو، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، چین، سب بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کو شکایات ان دنیائی مالکوں کے سامنے کہہ دیں کہ بھائی افغانستان تجھ سے مجھے یہ خطرہ ہے، پاکستان کہے۔ اگر وہ اس پہ ضد رہے کہ ہاں میں نے مداخلت کرنی ہے، بالکل ان کے ہاتھ باندھ کے پھینک دوں گا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی خدا کو مانو، جیو اور جینے دو، میرے استقلال آزادی کا خیال رکھو، آپ کی آزادی کا خیال رکھوں گا، میرے دشمنوں کو مسلح نہ بٹھاؤ، آپ کے دشمنوں کو مسلح ہی بٹھاؤں گا، یہ بات ہو، اور اس کی گارنٹی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ممبران دیں، ان کے پاس بہت ٹرمپ صاحب بڑے ماہر ہیں، دیکھیں اگر افغانستان واقعی بدماشی کرتا ہے ہاتھ کاٹ دو، اور اگر نہیں ایسے وہ بیڑیے اور بیڑ والی بات، یہ بربادی ہے، یہ غلط ہے۔ کل کولیشن کے ایک اہم آدمی نے اس بارے میں بات کی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہاں سب کی ہمیں پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا، سب کی ہمیں پتہ، پاکستان کو توڑنا ہے نہیں توڑنا، لڑنا ہے نہیں لڑنا، کیوں وہ ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم ماضی کے ورقے پلٹیں کہ جی تم یہ کیا کر رہے ہیں؟ آئیں اس خطے کو بچائیں۔ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی ہمسایوں کے ساتھ بشمول انڈیا، یہ نہیں کہ میں انڈیا کو وہ کرتا ہوں، آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں، یو کانٹ چینج یور نیبرس۔ آپ کا ایک نیبر چین ہے، دوسرا نیبر انڈیا ہے، تیسرا افغانستان ہے، چوتھا فلانا ہے، ان کے ساتھ آپ نے پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیاد پہ رہنا ہے۔ یہاں بربادی یہ ہوتی ہے کہ نواز شریف کو شاید اس لیے مار پڑی کہ وہ واجپئی کو بس میں بٹھا کے لاہور لے آیا تھا۔ ایسے کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ میں جو بھی جس طرح ایرانیوں نے کیا ویل اینڈ ڈن، یہ پاکستان پہ خدا نخواستہ حملہ ہوگا، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کی دفاع میں ہر حد تک جائیں گے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ تو یہ میرا بابا ہے، تو جس طرح کہے گا اتنا ہی چلائیں گے۔ جمہوری طریقے سے چلائیں گے، جمہوری طریقے سے۔ ٹرمپ صاحب وہ کر رہے ہیں، میں
کیا کر سکتا ہوں, احتیاط سے بات کرنا چاہتا ہوں. ضیاء الحق سب سے زیادہ بلو ایٹ چیپ آف امریکن, اور جب ان کے مقاصد پورے ہوئے 1,00,000 cc پیٹرول میں جلا دیا اس کو. 1,00,000 cc پیٹرول یہ کافی ہے, یہ جو بڑا ٹھہرا, 730 اس میں بہترین ہمارے جنرل آئے ہوئے. اختر عبد الرحمن تھا, بہت بڑے سارے لوگ تھے جنہوں نے بڑی خدمت کی تھی. مہربانی کریں, خدا کو مانے, دوسروں پہ اتنا بھروسہ نہ کہ ٹرسٹ یور اون پیپل, ٹرسٹ یور اون کنٹری, ٹرسٹ یور اون. کہتے ہیں اسلام, پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. میں معافی چاہتا ہوں بڑے عالم دین علماء صاحب, پاکستان اسلام کا قلعہ یہ ہے کہ اس میں اسلام قید ہے. اسلام پکا قیدی ہے یہاں. کون سا اسلام؟ ہاں یہ ہے بس پاکستان کا قلعہ. ہاں اسلام کون سا اسلام؟ کہاں کا اسلام؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو, اللہ کا خوف کرو. دنیا کے ایک ادارے نے ابھی رپورٹ دی تھی کہ پاکستان کے 47% لوگ غربت کی سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 47%. یہ ہماری گاڑیاں, کبھی کبھی ایمانداری سے مجھے کبھی دکھ ہوتا ہے, یہ جو ہماری گاڑیاں ہیں اس کی ایک ٹینکی ہم بھرتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے, یہ کوئی 22-23 ہزار میں بھرتی ہے ایک ٹینکی تیل. 23,000 ایک غریب پنجابی, سندھی, بلوچ, پٹھان کو میسر نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرے. کیسے چلے گا یہ ملک؟ یہ غریب نکلیں گے, اور یہ غریب عمران خان کی پارٹی جو بھی کہے, عمران خان کا جیل میں ہونا غلط ہے. دنیا میں قانون ہے, اگر کوئی بہت بڑا اسمگلر ہو, کوئی بہت بڑا قاتل ہو, بہت بڑا خدا نخواستہ دنیا کے جرائم میں ملوث ہو, اس کو یہ حق ہے کہ اپنی بچوں سے ملے. اس کو یہ حق ہے کہ اس کی ملاقاتی اس کے پاس آئے. مہینوں سے اس کے بچے اس کی ملاقات کے لیے نہیں گئے. ایم این ایز, ایم پی ایز وہاں کھڑے تھے پسینہ. کیسے ایم این ایز ہو؟ آگ لگا دو اس اسمبلی کو. تم کیسے ایم پی اے ہو؟ تم کیسے ایم این اے ہو؟ تمہیں سپرڈنٹ جیل وہاں ایک کرنل ملاقات نہیں دیتا, لگا دو اس اسمبلی کو, اور اسپیکر کو کہاں سے پکڑ کے باہر پھینک دو. یہ تو کس چیز کا اسپیکر؟ یہ حالات تھے, اس لیے ہم نے پریس کانفرنس بلائی تھی. آپ کیا مشکور ہیں, آپ آئے. ابھی بسم اللہ جو بھی آپ پوچھیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس خطے میں ہم رہ رہے ہیں, یہ بہت اہم جگہ ہے پاکستان, ساؤتھ ایشیا کے اندر اسٹریٹجیکلی بہت اہم جگہ پر واقع ہے. یہ جو نیتنیاہو نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا, اپنا مودی نے, پھر جو نیتنیاہو نے وہاں پر حملہ کیا, پہلے سیریا کے اوپر قبضہ کیا ان لوگوں نے, اور اس کے بعد ایران پر حملہ کیا. تو اگر خدا نہ خواستہ ایران کی دیوار ڈھہ جاتی تو وہ تو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں, سب ملکوں کو ری شیپ کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ بارڈر ہوتا ان کا. پاکستان کس طرح سے سینڈوچ بن جاتا ان حالات میں, جب پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنے سسٹم پر بالکل نہیں ہے, یا کسی کے حق رائے دہی نہیں ہے, قانون کی تجزیہ بکھیری جا رہی ہیں. ابھی محرم ہے, اب پنجاب میں دیکھ لیں, باقی جگہوں پر بھی ہو رہا ہے, لیکن سب سے زیادہ پنجاب میں ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. ہمارا بنیادی حق ہے ہم اپنی عبادت کریں, آزادی کے ساتھ کریں, لیکن پولیس والے ایسے ہیں جیسے کسی کی کمین میں نہیں بندھا ہوتا, کسی دہشت گرد کی کمین میں چھاپا مارتا ہے, پکڑتا ہے. ایسے یہ حالت ہے ان کی. ایسا چور لگتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ سے بھی اوپر کوئی چیز ہے. رول آف لا کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ہر گزرتے دن سے لوگوں کا اعتماد اپنے سسٹم پر ختم ہو رہا ہے. یہ ملک اس وقت اپنی نیشنل پاور کھو چکا ہوا ہے. کوئی نیشنل پاور نہیں اس وقت, لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے, اور سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے ان کو نجات دلائے گا, امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز کرے گا, نیشنل سیکورٹی کمپرومائز کرے گا. جیسے خان صاحب نے کہا کہ ضیاء الحق بہت زیادہ ان کو پیارا تھا امریکن کو, اس کا دنیا سے سفر جو ہے کیسے ہوا ہے, اس کی لاش بھی نہیں ملی, جل گئی اس کا باڈی. تو امریکہ پر پھر آپ اسے نوبل پرائز کا امن امان دینے کی بات کرتے ہو, جو غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں ان کا سرپرست ہے, ان کو اسلحہ دیتا ہے. یورپین تہذیب و تمدن کا برہنہ پن سب کے سامنے آ گیا ہوا ہے. کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, کوئی وومن رائٹس نہیں ہے, کوئی چلڈرن رائٹس نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن, اسکولوں کو, یونیورسٹیز کو, اسپتالوں کو, ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی تہذیب ہے پر اندر سے جو وحشی درندہ تہذیب ہے برہنہ وہاں پر مسلط کی جا رہی تھی. دنیا اس کے سامنے ہے. اور جب قومیں
لیڈرشپ دنیا کی جو پیش کرتے ہیں اخلاقی طور پر لوگوں کی نگاہ میں گر جاتی ہیں، وہ کبھی دنیا کی نظروں میں پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکتے۔ امریکہ، یورپ یہ اخلاقی طور پر ڈھہ چکا ہوا ہے۔ ایک ایسی بیساکھی پر آپ یقین اعتماد کرنا چاہتے ہیں جو خود ٹوٹ چکی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس ریجن میں رہتے ہیں، ہم ایسٹ میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ، ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرنے چاہیے۔ لک ٹورڈز ایسٹ بہت عام ہے۔ ہم اپنے اقتصادی ریلیشن، سیاسی ریلیشن، سوشل ریلیشن ایسٹ کے ساتھ، ایسٹ میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو ہم پر پابندیاں لگائے گا، سینکشن لگائے گا، جس کو ہم سے دشمنی ہوگی خدا نخواستہ، جس کو کوئی بڑے اہداف ہیں کہ جناب والا ہمیں ڈسٹیبلائز رکھنا ہے ہمارے ملک کو اور اس کو پریشان رکھنا ہے ہمیں۔ لہٰذا ہمیں یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ آپ کو جو ہے فارن پالیسی کے حوالے سے گائیڈ کر سکتی ہے۔ وہاں عقل جمی موجود ہوتی ہے، عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں، عوام کی حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، ان کے سارے فیصلے اللیجیٹیمیٹ ہیں، اللیگل ہیں، یہ غیر قانونی، غیر آئینی حکومت ہے، یہ پاور کا جو استعمال کر رہے ہیں یہ بھی اللیگل ہے، اللیجیٹیمیٹ ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اس کی کوئی مشروعیت نہیں ہے، کوئی لیگلٹی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پاکستان کو تباہ و برباد تو کر سکتے ہیں۔ ابھی جو بجٹ آیا ہے، جسے خان صاحب نے کہا کہ اس گناہ باللذت میں شامل نہیں تھے، یہ بجٹ تباہ کن بجٹ ہے، آپ کے سامنے ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور خدا گواہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا مکر و فریب اور دھوکہ ہے کہ جو مداری ہے نا، جو مداری کرنے والے، وہ بھی ان سے حیران ہو جائیں یار۔ ہم عربی میں کہتے ہیں کہ وہ خاتون جس کا جوان بچہ مر جائے تو وہ بھی ہنس پڑے، ان کے جھوٹ، مکر، فریب اور دھوکے دے کر۔ لہذا پاکستان کے عوام پر اعتماد نہیں کرتے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے جب آپ سارے راستے بند کر دیں گے، آپ نہ الیکشن کے ذریعے چینج لانے دیں گے، آپ لوٹ لیں گے، پارلیمنٹ ارریلیونٹ، عدلیہ ارریلیونٹ، مقننہ لونڈی اور مجریہ بھی لونڈی حکومت نہیں کر رہے، یہ وہ ہیں غلام ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ جو اپنی جن کے اندر عزت نفس ہی نہیں ہے، جن کے اندر انسانی کرامت ہی نہیں ہے، وہ اپنی قوم اور ملت کی عزت اور وطن کی عزت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا جب سارے راستے بند ہو جائیں تو پھر عوام کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، اٹھیں اور اس فرسودہ سسٹم کو ڈھا دیں، اٹھا کے پرے پھینکیں۔ دیکھنا اب جب یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں، کوئی بھی اٹھا جس پر عوام اعتماد کرتے ہیں، وہ کہے کہ جی اب الیکشن ہمارے لیے راستے بند ہیں، الیکشن سے ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ سے ٹھیک نہیں کر سکتے، کہیں سے لوگ ریلیف نہیں مل سکتا، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو ڈھائیں، لوگ ساتھ دیں گے، لوگ کنونسڈ ہو جائیں گے ہاں واقعی ٹھیک بات کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ لوگوں کو خود ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ لوگ اٹھیں اور پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملے۔ لہٰذا پاکستان خطرناک صورتحال کا شکار ہے۔ آپ چین کی بانسری مت بجائیں، مشکل حالات کا شکار ہے، ہر لحاظ سے مشکل حالات کا شکار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو ڈرا کے گولیاں مار کر چپ کرا دیا ہے، نہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں نفرت اور غصے اور غیظ و غضب کے الاؤ دھک رہے ہیں، یہ کسی وقت بھی آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں اور پاکستان کو مزید تباہی بربادی سے روکا جائے، نہیں تو آپ کا حال وہی ہوگا جو پوری تاریخ ڈکٹیٹروں کا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نہ عزت سے جیے نہ عزت سے مرے، وہ رسوا ہوئے اور نشان عبرت بن گئے۔ شکریہ۔ میں تو ایک بات بھول گیا، یہ جو ہماری افواج اپنے لوگوں سے لڑ رہی ہے، یہ بڑا خطرناک ہوا ہے۔ کچھ علاقے میں، فلانی جگہ میں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس سے مقام نہیں بنے گا کہ فلانا، بات یہ ہے کہ جھگڑا کیوں ہے، کیا ہے۔ ابھی پھر کہا جا رہا ہے کہ قبائلی سسٹم یا جرگہ سسٹم وزیرستان میں ریوائیو کیا جائے گا۔ ان علاقوں سے کام نہیں بنے گا، یہ پاکستان کو برباد کر دیں گے۔ آپ صرف ایک بات کہیں، بلوچ سے یہ کہیں کہ بھائی آپ کی مدر وطن میں جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں، اس پہ آپ کے بچے کا پہلا حق ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بلوچ بغاوت کرتا ہے، گولی مار دو۔ آپ وزیرستان نام ہے ایک علاقے کا، آپ نے یہ کہنا ہوگا، ورنہ نہیں چلے گا۔ یہ آپ نے کہنا ہوگا کہ وزیرستان وزیرستانیوں کا ہے، وہ اس کے مالک ہیں۔ یقیناً یہ دیر سوات اسی طرح ہے، سندھ اسی طرح ہے، پنجاب اس طرح ہے۔ ابھی جرگہ سسٹم وہاں تھا،
आपने इस स्पीकर ने 1 मिनट में फाटा को वो कर दिया। अब भी अगर इस मुल्क को आप बचाना चाहते हैं, स्वातियों से कहे कि स्वात पे आपका बच्चे का पहला हक है। अगर वहाँ अल्लाह पाक ने नेमतें पैदा की हैं, उनसे बात करें, बैठें, कोई भाई 20%, 30%, 35% उनको दे दें, वो खुद आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हमले करेंगे, फिर अमरीकियों को ठेका देंगे कि वहाँ से सोना निकाले, वहाँ से एल्यूमिनियम निकाले, वहाँ से तेल, वहाँ ये खुद ब खुद खुदा न खास्ता एक बड़ी खाने जंगी फैल जाएगी। और ये तारीख़ का सबक है। मैं तारीख़ का तालिब इल्म तो नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ, पढ़ता हूँ। ये तारीख़ का सबब है, जब अफवाज अपनी आवाम से लड़ती हैं तो अफवाज हार जाती हैं। आवाम और जो दूसरों की, मैं बुरी बात कर, पुरानी बातों को याद करना, शहंशाह ईरान अमेरिका का या उन दोस्तों का सबसे बड़ा मजबूत पिलर था, लेकिन जब आवाम की ताकत से वो उखाड़ा गया तो वो और उसके गरीब के 2 हैवान कुत्ते, तमाम दुनिया में उसको जगह नहीं मिली। आखिर अनवर सादात ने मेहरबानी की कि जी शहंशाह साहब प्लीज़ आइए, दूसरों के लिए अपनी आवाम को मरवाना या अपनी आवाम से लड़ना ये गलत है। हम बागियों के वो नहीं है, हम बागियों के साथ नहीं है। सिंध के साहिल वसाइल पे सिंधियों का हक है, बलोच इलाके के साहिल वसाइल पे पहला हक बलोचों का है, पंजाब के जो कुछ उनके पास है उन पे पहला हक उसके बच्चों का है। यही हाल पश्तून वतन का है। लेकिन जब आप बाई फोर्स वो करेंगे, उसमें एक अच्छा मुल्क खुदा न खास्ता एक दफ़ा में एक हादसे से 2 4 हो चुके हैं। खुदा न खास्ता फिर कभी हम क्या कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि चीन के साथ हमारी दोस्ती अमालिया से पता नहीं ऊंची बेलकैल से गेरी है, उसके साथ कहीं और भी हम, ये रास्ता ठीक नहीं है। बड़ी मेहरबानी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा अलामा साहब आप बता दीजिए या महबूब खान नहीं, आप बता दीजिए सर, वो तो स्टेट ऑफ डिनाइल में है, वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, विजन 2030 की बात हो रही है, 27वीं तरमीम की बात हो रही है, कह रहे हैं मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, और फैसल वार्डस में जो दूसरी तरफ के नुमाइंदे हैं, जो दूसरी तरफ के नुमाइंदे वो कहते हैं किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि वो एहतजाज कर सके, यानी कि उन्होंने जो पहले किया उसके ऊपर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं। तो इस सूरत हाल में जहाँ पर अदलिया उन्होंने कोर्ट पैकिंग मुकम्मल कर ली है, एहतजाज का वो कहते हैं हमने रास्ता बंद कर दिया, किसी के बाप की जरूरत नहीं है। पहली बात यह कि ये बजट इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि मुल्क की इकनॉमी की सूरत हाल क्या है। बदतरीन बजट है पाकिस्तान की तारीख का, और गोरख धंधा है आदाद शुमार का। खुद कहते हैं कि आधे से ज़्यादा बजट तो आपका कर्जों पे जाना है, आपका डेफिसिट है बजट के अंदर बहुत ज़्यादा है, कितने टैक्सेस नए लगा दिए गए, कितना लोगों पर प्रेशर आ गया है, लोग परेशान हाल हैं। सियासी बहरान आप जो भी करें ये ऐसे ही है, जो आप कह रहे हैं ना वो कर रहे हैं। छत टपक रहा हो ना, इधर से जनाब बंद करें, फिर उधर से टपकना शुरू कर, उधर से बंद करो तो टपकना शुरू कर दे। पाकिस्तान की जो पावर की छत है उसमें बहुत बड़े सुराख हो चुके हैं। ये इस तरह के जो है अदलिया को इररेलेवेंट करके और रियासत का सतून ढा कर, पार्लियामेंट को इररेलेवेंट करके और मुजरिया को अपना गुलाम और अपना ताबे बनाकर, चूँकि अवाम तो उनके साथ नहीं है, और अवाम को इररेलेवेंट करके, अवाम पर जुल्म करके, जेलों में डाल के, कत्ल करके, आप समझिए कि आप चैन की मंसरी बज रही है। इस वक्त पाकिस्तान की ये हुकूमत असल पाकिस्तान के अवाम में इसकी जड़ ही नहीं है। अगर कुछ होता तो इनको ये पापड़ बेलने पड़ते, इस तरह से यानी तरमीम करानी पड़ती, इस तरह का अदलिया का हाल करना पड़ता। मेरे ख्याल में, मैंने पहले भी कहा, जब सारे रास्ते बंद कर देते ना आप रिफॉर्म्स के, चेंज लाने के, जो कानून और आइन बदलाता है, फिर लोग उठते हैं उस आइन को भी उठा के परे फेंकते हैं, उस सिस्टम को उठा के परे फेंकते हैं। पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़ है, 60-70% जवान है, लोग मरने से नहीं डरते, गोलियां खाई हैं, लोग जेलों में हैं, जिंदानों में हैं। अगर वो लिख के देते एक जुमला कि हम इमरान खान से लाने अल्लाह ताला की करते हैं, आज बाहर होते, वो डटे हुए हैं, वो सियासी वर्कर जो पॉलिटिकल वर्कर हैं। इसलिए ये डिनाइल कंडीशन में ये सबसे बड़ी खतरनाक है कि आप जनावल आंखें बंद कर लें, तूफ़ान को देखकर आंखें बंद कर लें, कुछ भी नहीं है। जब आप इस हालत का शिकार होते हैं ना, तो आपके लिए हर चीज़ हादसा होती है, फिर अचानक होती है जब आप डिनाइल कंडीशन में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हक़ाइक़ वाक़यात आप सबके सामने हैं, कोई डरता है इनसे? मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि हम जो चाहेंगे वो होगा, ऐसा नहीं होगा। 25-26 करोड़ अवाम का मुल्क है, पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इनके साथ नहीं है, और दिन ब दिन इनकी पाकिस्तान के अवाम में जड़ें ख़त्म हो रही है ही नहीं असलन।
اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، نہیں تو اس ڈینائل کنڈیشن میں رہیں گے تو پھر لوگ اس سسٹم کو ان سمیت اٹھا کے پرے پھینکیں گے. سر کیا وجہ ہے کہ سر آپ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا؟ آپ جو بات کر رہے ہیں قومی حکومت بنائے کچھ بھی کرے. نہیں قومی حکومت میں نے اس سنس میں نہیں کہا. جی سر کیا وجہ ہے کہ اتنی ساری اپوزیشن کی جماعتیں الگ الگ بیٹھکیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایک فرقہ علامہ جو ہے وہ اپوزیشن الائنس کا نظر نہیں آ رہا. رات بھی ایک مفتاح اسماعیل کی رہائش گاہ پر بڑی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی بڑے لوگ شامل تھے اور وہاں بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں. آپ لیڈ کر رہے ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں آ کے پیچھے سے نکل جاتی ہے جب موقع آتا ہے کوئی بڑا؟ نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. جس طرح علامہ صاحب نے کہا دیکھیے 4000 بہت بڑی تعداد ہے. 4000 چھوٹے بچے جیلوں میں ہیں، ان سے صرف یہ کہا جا رہا ہے یہ کہہ دو کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، گھر چلے جاؤ. وہ نہیں کہہ رہے. عوام اوپر کے لوگ ٹھیک ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا. یہ گراسی گراؤنڈ یاد رہے. آپ 6 مہینے بعد اس ملک کو پہچان بھی نہیں سکیں گے. ایسی بڑی بغاوت ہوگی ہر گلی ہر کوچے میں. یہ دنیا میں دیکھیں، آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، اگر ایک بہت بڑی سڑک پہ ایک بھی پولیس کے سپاہی نظر آ جائے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. That man is come. یہ واحد ملک ہے جس میں ہر وردی سے لوگوں کو نفرت ہے. وردی پوش آدمی دکھائی دیتا ہے، لوگ دیواریں پلنگتے ہیں کہ بھاگو آ گیا پھر میری جیب میں دیکھے گا. لیویز کا ہو، فلانا کا ہو، کسٹم کا ہو، فلانا کو. پہلے بڑی وردی کی عزت ہوتی تھی، اب اس سے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں. تو پھر کیسے اب چلائیں گے؟ قومی حکومت کی بات، قومی حکومت کی بات، قومی حکومت کی بات ایسی نہیں ہوگی. میں نے ذرائع مذاق کہا اور سنجیدہ بھی ہوں. میں نے کہا میں مذاکرات کروں گا شہباز سے. کس چیز کی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے دوسرے کا مینڈیٹ ہتھیایا ہے، آپ نے جرم کیا ہے، آپ نے آئین سے کھلواڑ کیا ہے، آپ نے صوبائی خود مختاری سے کھلواڑ کیا ہے، آپ 18th امینڈمنٹ کو چھیڑنا چاہتے ہیں. یہ تو بربادی کے راستے ہیں. اگر واقعی آپ نے وہ کرانا ہے تو بات یہ ہے ساری پارٹیاں آپ اپنا قصور مانیں، میں اپنا قصور مانوں، اکٹھے مل کے اس ملک کو اس بلا سے نکالیں. شہباز اور اس کی یہ ٹیم نہیں نکال سکتی، فلانا و فلانا نہیں نکال. سب نے مل کے کلیکٹیو وزڈم، عالم، فاضل، استاد، عورتیں، بچے، سوشل جو وہ ہیں ایکٹیوسٹ، ہم سب نے مل بیٹھ کے اس ملک کو بحرانوں سے نہ نکالا تو یہ اپنے بوجھ سے لے بیٹھ جائے گا. پھر اس کو اٹھانا ناممکن ہو جائے گا. کتنے کو آپ مارو گے؟ کیوں مارو گے؟ آئین کی پاسداری کے نہ ہونے کے ذمہ دار آپ سیاسی لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، میں اس کے حوالے سے خبر پختونخوا بلوچستان میں کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے، نہ ان کی جان و مال، مطلب کوئی چیز کا تحفظ میں نہیں ہے. تو لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں کیا ریاست پاکستان ناکام ہے؟ ریاست اس لیے ناکام ہے، آپ نے جو بات کی کہ اس کے ذمہ وار سیاسی لوگ اس ملک میں ہے ہی نہیں. یہ واحد ملک ہے جو 2 نمبر کے لوگوں کو ابھارتا ہے، نکالتا ہے، اپنے بچوں کو کرپٹ کرتا ہے، ان کے خلاف فائلیں بناتا ہے، پھر ان کو اقتدار حوالے کرتا ہے. ہاؤ کین ایک آدمی جس کو آپ نے بنایا ہے، کرپٹ کیا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا. ہمارے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ عام، بالکل عام. یہ کوئی بری بات ہی نہیں ہے. ہر گلی، ہر کوچے، ہر ہوٹل میں معاملہ چالو ہے. نمازی بھی پڑھتے ہیں، پہلی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ مغفر ہو رہا ہوں تجاوزن بسم اللہ. یہ ہم نے مذاق شروع کیا ہے. میں یہ مذاق میں کرتا ہوں. آپ جہاں بھی دیکھیں پاکستان میں ان بہادر لوگوں نے جتنے بھی پلازے بنائے ہیں اس پہ لکھ لیتے ہیں ھذا من فضل ربی. اپنی چوری کا وہ بھی اللہ پہ کہ یہ اللہ کی مہربانی. سیدھا لکھ لو یار میرے ڈاکے کی مہربانی ہے، میرے دھوکے کی مہربانی ہے، میں نے کسی یتیم کا حق مارا، میں نے بھائی کا حق مارا، میں نے بابی کا حق مارا. ھذا من فضل ربی. یا نماز کا وہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 چوہے کا کہ بدن. بات یہ ہے سیاسی لوگ کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں. سیاسی لوگ وہ ہیں جن کو پاکستان کی عوام کی حمایت حاصل ہو گئی ان کی غلطیوں کی وجہ سے. عمران خان جب
لو کانفیڈنس ہوا تھا اس کا گلا بہت نیچے آیا تھا. ان کی غلطیوں کی وجہ سے عمران اب آسمانوں میں ہے. وہ آسمانوں سے نہیں آئے گا. جب بھی الیکشن ہوں گے عمران سویپ کرے گا. کیوں وہ وقت لاتے ہو؟ کیوں وہ وقت لاتے ہو؟ بات کرو، طریقے سے کرو. اور اس لیے نہیں کہ لوگوں کو یعنی واحد ملک ہے. میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو کوٹتا ہے. دنیا سے نہیں کرتی. دنیا ان بچوں کی عزت کرتی ہے جو جذبہ حریت رکھتے ہیں. یہاں جذبہ حریت کوٹو اور منڈی میں بکرے کی طرح بیچنے والوں کو حوالے کر دو. جو بکتا ہے وہ وفادار، جو خریدتا ہے وہ وفادار. وہ جو شریف آدمی کہتا ہے کہ یار چلو یار گزارا کرو، کہتا ہے نہیں چلو. تو ایسے کیوں کرتے؟ ایسے نہیں چلے گا. بکا مال سے ملک نہیں چلتے. بات کس سے کرنی چاہیے آپ نے؟ بات پہلے سیاسی لوگ اس پہ متفق ہوں. سیاسی لوگ اس پہ متفق ہوں کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی، یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، یہاں عدلیہ آزاد ہوگی، یہاں ہر ادارہ اپنے فریم میں ہوگا. پھر ہم جا کے کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اس ملک میں آئین کی بادشاہی ہوگی. اس میں بھلے ہم ہار جائیں، بھلے علامہ صاحب کی اور میری ضمانت ہی ضبط ہو، یا ہم میں تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں. آپ آئین کی حکمرانی یقین بنائیں، شہباز میں 10 کے 10 انگلیاں لگ دوں گا، میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا. کیا قربانی کے بغیر اتنی آسانی سے یہ سب کچھ قربانی ہوگی. آپ دیکھیں گے. میں نے تجویز دی ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہوگا. ایک جمعہ ہم اعلان کریں، چترال سے لے کر لسبیلے تک، کراچی سے لے کر پشاور کے افغانستان بارڈر تک لے لیں. آئین کی بالادستی، قانون کی عمرانی، ظالم کے خلاف بغاوت، عمران اور قیدیوں کی رہائی. پاکستان میں کم از کم 1 لاکھ سے اوپر جمعے کی نمازیں ہیں. چترال سے لے کر لسبیلا اور وہ چمن تک ہر جمعے کو کم از کم 3 کروڑ انسان نکلیں گے. اگر ہر مسجد میں 200 آدمی نکلیں، آپ بھی ہوں، میں بھی ہوں، یہ جرنلسٹ بھی ہوں، وہ 200 آدمی ہم نکلیں تو 1 لاکھ مسجدوں کا مطلب یہ کہ 2 کروڑ انسان. پلے کارڈ ہاتھ میں ہوگا کہ ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، ہم پریس کی آزادی چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنا. یہ سے وہ انگریزی میں کہتے ہیں سلو بال، یہ بنے گا. اور ہم اس لیے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی صحت اتنی کمزور ہے، یہ نہیں برداشت کر سکتا. پھر ہم پہ الزام لگایا گئے گا کہ علامہ صاحب اور پتہ نہیں کس نے مل کے پاکستان کی یہ حالت. پاکستان کو تو کھوکھلا کر دیا، معمولی جھٹکے سے یہ گرے گا. کچھ نہیں رہا اس میں، کچھ نہیں رہا. سر آپ کو نواز شریف پہ اعتماد اگر نہیں ہے، اگر فیلڈ مارشل بات کریں کہ ملک میں قومی حکومت ہونی چاہیے، تو کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ قومی حکومت میں وہ ایک بات، قومی حکومت اس سینس میں کہ اگر ہم سب متفق ہوں کہ ہم نے آئین کی بالادستی لانی ہے تو انٹریم پیریڈ میں ایک چیز بن سکتی ہے. لیکن جب سب متفق ہوں، نواز شریف بھی ہوں، مولانا فضل الرحمان بھی ہوں، سارے سیاسی لیڈر ہوں کہ بھائی انف از انف، یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. ورنہ ہم کیا کریں؟ یہ شریف آدمی. دیکھیے آپ نے تو کہا کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے اور قیدیوں کے بارے میں فیصلے ہونے چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کی اپنی قیادت جن کے ہاتھوں میں پی ٹی آئی کی ڈوریں ہیں یا پھر جو فیصلے کر رہی ہیں بیرسٹر گوہر علی امین ڈنڈاپور سمیت پوری پارلیمانی قیادت، وہ اس حوالے سے میرا نام محمود ہے. یہ آغا ناصر صاحب یہ اس کا نام. ہم سے ہمارے متعلق پوچھیں، دوسروں کے متعلق نہ پوچھیں. وہ کیا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، ہم انسانوں کی طرح یہ ہم کہتے ہیں عمران خان کا یہ حق ہے کہ اس کی بہنیں اس سے ملے. عمران خان یہ حق ہے کہ اس کی بچے اس سے ملے. عمران کا یہ حق ہے کہ ہمارے سیاسی اکابرین ان سے ملے. اور اگر کوئی ہمیں ملنے نہیں دیتا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے. وہ وقت نہ لائے اور وہ آئے گا. آپ یقین کریں، لوگ جیلوں کی دیواروں پہ پھلانگیں گے، بالکل جیلوں کو آگ لگائیں گے، ججوں کے دفتروں کو آگ لگائیں گے. دنیا جہاں کے دفتروں میں گڑبڑ ہو جائے گی. وہ مولانا بشانی کی طرح گہراؤ جلاؤ، وہ بربادی کا راستہ ہوگا. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ بھی شریف آدمی مجھ سے بھی وہ ہے. ہمیں تنگ نہ کریں، گزارا کریں، آئیں پاکستان کو بچائیں اکٹھے مل کر.
سر آپ ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے آئے ہیں، بہت عرصے سے ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب کچھ ہی وقت کے لیے آپ کے ساتھ لوگ آتے ہیں اتحاد کے طور پر، ابھی بھی آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کا نہیں ہے، شاید خاقان عباسی والی پارٹی میں سے کوئی بھی نہیں آج بھی نہیں بیٹھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیسے بات یہ ہے، دیکھیں میرے بھائی، آپ کسی چیز کو اس کی قیمت کیا ہے، غیر وہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو تولا جاتا ہے ترازو سے، 5 کلو 10 کلو. انسان کے لیے ترازو یہ ہے کہ ہر آدمی عام آدمی اس کو خاص کر ہر آدمی کہ جی فلانے بحران میں فلانے کا رویہ کیا تھا، فلانے بحران میں فلانے کا رویہ کیا تھا، فلانے بحران میں فلانے کا رویہ کیا تھا. آخر لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ محمود کوٹا سے تھا، اس نے یہ کیا، اس نے ابھی کیوں یہ لڑاتے ہیں لوگوں سے، آپ کو سائڈ لائن کر دیے؟ نہیں وہ سیٹ لائن ہو جاتے ہیں، وہ خود ہو جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے نام کہاں گئے، کہاں گئے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا. فلانے واقعے میں تم نے کیا کیا، فلانے واقعے میں تم نے کیا کیا، فلانے میں کیا کیا. آخر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چھڈو سے یار، یہ بس ایسے ہی زندہ رہے پھرتا رہے.